بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ لائق تکریم علماء کرام، معزز و محترم سامعین و حاضرین، مسند ابی اعلیٰ میں راوی ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب ابو طالب کی زندگی کے آخری لمحات تھے، صنادید قریش ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ و ولید اس کے پاس جمع تھے۔ ابو طالب کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک جگہ خالی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں تو وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جلدی سے اٹھ کر ابو طالب کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کے نبی مکرم کی جانب دیکھتا ہے تو آپ بڑے وقار اور سکینت کے ساتھ دروازے کے پاس ہی تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب کو مخاطب کر کے ابو جہل کہتا ہے، ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ ابو طالب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے، ما شأن قومک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، کیا وجہ ہے آپ کی قوم آپ سے ناراض نظر آتی ہے، نالاں نظر آتی ہے، آپ کی قوم آپ کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو جو جواب دیتے ہیں وہ صرف اس کمرے میں بیٹھے ہوئے چند افراد کے لیے جواب نہیں تھا، بلکہ صادق المصدوق، شافع یوم النشور، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے تعمیر و ترقی کا راستہ متعین فرما دیا تھا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، انما اردتہم علی کلمۃ واحدۃ تدین لہم بها العرب وتؤدی لہم بها العجم الجزیہ۔ اے چچا، میں اپنی قوم کو، میں اہل مکہ کو، اہل عرب کو ایک کلمے پہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، انہیں ایک منہج کے اوپر لانا چاہتا ہوں جس سے اگر یہ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کو بنا لیتے ہیں، تو میں آج انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
انہیں زمانے بھر کا مولا بنا دے گا۔ تدین لہم بہ العرب، اے چچا اگر یہ اس کلمے کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو اہل عرب ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے اور اہل عجم ان کو جزیہ ادا کریں گے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا ایسا کلمہ ہے، کون سی ایسی دعوت ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم زمانے بھر کے مولا بن جائیں گے۔ پوچھا ما ہیا، کیا ہے؟ تو کائنات کے امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے چچا اگر یہ اللہ کو اکیلے کو اپنا خالق و مالک و رازق مان لیتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تو کائنات کا رب پوری دنیا کی بادشاہت ان کے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ یعود، یعوق، ود، نصر، سوا، لات، منات، عزا کو اگر چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ رب کو حاکم مان لیتے ہیں، رب کو خالق، مالک، رازق مان لیتے ہیں، تو کائنات کا رب پوری دنیا کو انہیں عطا کر دے گا۔ لیکن مشرک کی عقل کام نہیں کرتی۔ آج ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ جب بات کریں تو آگے سے کہتے ہیں عقل نہیں مانتی۔ وہ اپنی عقل کی کسوٹی میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلید بردار کعبہ تھے، کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں عثمان میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی تعریف اپنے رب کے گھر کے اندر جا کے کروں، میرے لیے دروازہ کھول دو۔ عثمان نہیں مانتے، منع کر دیتے ہیں۔ تو کائنات کے امام فرماتے ہیں یا عثمان لعل اللہ سترا ھذا المفتاح بیدی، عثمان یاد رکھنا اگر میرے اللہ نے چاہا تو ایک دن یہ چابی میرا اللہ مجھے عطا کرے گا۔ عثمان ہنس پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کے تو گھر والے آپ کو گھر میں رہنے نہیں دیتے، مکہ والے آپ کو مکہ میں رکھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ بیت اللہ کی چابی کے دعوے کرتے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میرا دل بڑا غمگین ہوا، میں وہاں سے چل دیا۔ پھر اللہ نے کائنات کے امام کو فتح عطا کی، آپ فاتح رسول کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، آپ کی زبان اقدس سے کائنات کے رب کی حمد کے کلمات جاری تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تو اکیلا ہی خالق و مالک و رازق ہے جس نے اپنے بندے کو فتح عطا کی، جس نے تمام جماعتوں کے اوپر اپنے بندے کا غلبہ کر دیا۔ آپ بیت اللہ میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا این عثمان ابن طلحہ، اے میرے صحابہ عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ عثمان بن طلحہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، پیارے رسول یہ بات جانتے تھے، اہل مکہ نہیں جانتے تھے۔ عثمان بن طلحہ بیت اللہ میں آتے ہیں، کائنات کے امام کو وہ چابی جس چابی کے لیے منع کیا تھا وہ پیش کرتے ہیں۔ کائنات کے امام وہ چابی لے کے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟
اسے بلاؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ روتا ہوا گھر کو چلا گیا ہے۔ آپ نے کہا بلا کے لاؤ۔ عثمان بن طلحہ آتے ہیں، کائنات کے امام وہ چابی عثمان بن طلحہ کو بیت اللہ کی پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں خذوها یا عثمان طالدتن خالدتن لا ينزعها احد منکم الا الظالم۔ اے عثمان، پہلے یہ چابی تجھے مکہ کے مشرکین نے دی تھی، آج اللہ کے حکم سے میں محمد یہ چابی تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ چابی ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی، وہی یہ چابی تم سے چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ حضرات، کائنات کے امام کی عطا کی ہوئی وہ چابی آج 1450 برس کے بعد بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان بنو تمیم کی شاخ بنو شیبہ کے پاس ہے، اور بنو شیبہ کا، بنو تمیم کا وہی عقیدہ ہے جو پاکستان کے اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ابو جہل عثمان بن طلحہ کی طرح حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو پانی پلانے پہ سال ہر سال جنگیں کرتے ہیں، بیٹیاں زندہ درگور کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل برائی معاشرے کی ایسی نہیں ہے جو ہم میں نہیں۔ ہمیں کائنات کا رب کس طرح زمانے بھر کا مولا بنائے گا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ، یہ بشارت کوئی جذباتی بات نہیں تھی، بلکہ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ابو طالب کے پاس بیٹھ کے جو ارشاد فرمائی تھی، جو کہا تھا، کائنات کے رب نے زیادہ عرصے کی بات نہیں، صرف 65 برس کے اندر محمد کریم علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو سچا ثابت کیا تھا۔ 60 ہجری میں خال المسلمین امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی سلطنت، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا، لا الہ الا اللہ کا پرچم 65 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل چکا تھا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ مملکت خدا داد اور زیادہ پھیلتی اور زیادہ بڑھتی، لیکن اس کا ایک حصہ ہم سے کٹ گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد وظیفہ پاکستان میں کیا جاتا ہے، مراقبہ حال بنے ہوئے ہیں، کوئی سانس روک کے پڑھتا ہے، کوئی پیٹ سے پڑھتا ہے، کوئی ناف سے پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کھجوروں کی گٹھلیوں پہ پڑھتا ہے، کوئی چنے کے دانوں پہ پڑھتا ہے، تسبیحوں پہ پڑھتا ہے، لیکن تیرا یہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جب تو اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تیرا یہ ورد کرنا، تیرا یہ وظیفہ کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تو اہل مکہ کی طرح وہ یعود ود نصر اور سوا کو مانتے تھے، اور تو یہاں پہ کبھی پاک پتن کو، کبھی اجمیر کو، کبھی علی اجمیری کو، کبھی کسی کو جو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تو جا کے اپنی جبین نیاز کو ان کے سامنے جھکا دیتا ہے اور پھر اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ کائنات کا رب ہماری سنتا نہیں، کائنات کا رب ہمیں عطا نہیں کرتا، ہم آج مجبور ہیں، مقہور ہیں، ذلیل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد، رسول کریم علیہ السلام کی 2 پیاری بیٹیوں کے زوج مکرم ذی النورین، کائنات کے امام فرماتے ہیں اہل مدینہ کے لیے کنواں خرید کے وقف کیا تو آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے
تو یہ کنواں خرید کے وقف کرنا اس کے جنت کے حصول کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہاں پہ من مات وهو يعلم کہ جو علم رکھتا ہے، جو جانتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو صرف پڑھتا نہیں تھا، وہ لا الہ الا اللہ کے صرف نعرے نہیں لگاتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کے صرف ورد وظیفے نہیں کرتا تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے جو معانی، مطالب اور مقاصد ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنا ملجا و ماوا، اپنی زندگی کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک و رازق ہے۔ وہ جس کو چاہے عزتیں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے رسوا کر دے۔ ساری دنیا مل جائے، کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، وہ اکیلا خالق نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے اسے نفع نہیں دے سکتی۔ آج اہل حدیث بھی ہو، اہل سنت بھی ہو، مساجد میں بھی آتے ہو، نمازیں بھی ادا کرتے ہو، جلسوں میں بھی جاتے ہو، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو فلاں بندے تے ذلیل ہی کر چھڑے۔ اسی تے نہیں چاہتے ہیں این جی او نہ سی، تیرے اور میرے چاہنے سے کیا بنے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ عقیدہ بنا لیجئے۔ حقیقت تو یہ ہے ہم نام کے اہل حدیث ہیں، اہل حدیث پیدا ہوئے، اپنے اوپر اہل حدیث لکھوا لیا، اللہ اللہ خیر سلام۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک نسل اہل حدیث نظر آتی ہے، دوسری نسل میں ایک شیعہ ہو جاتا ہے، ایک بریلوی ہو جاتا ہے، ایک دیوبندی ہو جاتا ہے۔ اور یوں نہیں کہہ رہا، تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے پاس ڈسکا کی مثال ہے، ایک بزرگ تشریف لائے، افسوس کرنے لگے کہ بڑا پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹا لاہور پڑھتا تھا، اس کا وہاں پہ ہاسٹل میں جو ساتھ رہتا تھا وہ قادیانی تھا، اس نے میرے بیٹے کو بھی قادیانی کر دیا ہے۔ باپ اہل حدیث ہے، ماں اہل حدیث ہے، بیٹا 10 محرم کو تعزیہ نکالتا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر بندہ مسئول ہے اپنی رعیت کا، باپ اپنے بیٹے کا، استاد اپنے شاگرد کا، امام اپنے مقتدی کا۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اس کی تربیت کیوں نہ کی؟ آج یہ لا الہ الا اللہ کا سبق، لا الہ الا اللہ کا درس، لا الہ الا اللہ کے تقاضے، لا الہ الا اللہ کے معانی، مطالب اپنی اولاد کو یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ کر دیجئے کہ ساری دنیا آ جائے تجھے نقصان دینے کے لیے، تیرا رب نہ چاہے تو یہ تیرا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ کائنات کا رب جو عیسیٰ و موسیٰ و ہارون و یوسف کا رب ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، جو ابراہیم و اسماعیل کا رب ہے، جو آدم و نوح کا رب ہے، اگر وہ فائدہ دینے پہ آ جائے تو ساری دنیا چاہ کے بھی
تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، عام شخص کی مثال نہیں دوں گا، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دوں گا۔ ابو الانبیاء خلیل اللہ سفر کرتے ہیں، مصر کا بادشاہ انہیں روک لیتا ہے، ساتھ ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ بادشاہ سیدہ سارہ کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے۔ کس کی بیوی ہیں؟ پیغمبر کی بیوی ہیں۔ کیا کوئی ولی، کوئی امام پیغمبر سے بڑا ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی بیوی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، بادشاہ بری نظر ڈالتا ہے تو سیدہ کس کو پکارتی ہیں؟ پیغمبر کو؟ اللہ کو پکارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو مفلوج کر دیتے ہیں، منتیں کرتا ہے، سیدہ پھر رب کو پکارتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر بری نظر ڈالتا ہے۔ سیدہ کس کو پکارتی ہیں؟ ابراہیم کو نہیں پکارا، آدم کو نہیں پکارا، یحییٰ زکریا کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارتی ہیں۔ کائنات کا رب اسے پھر مفلوج کر دیتا ہے، پھر منت کرتا ہے، سیدہ پھر دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا ہے، وہ پھر سیدہ کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے۔ سیدہ کس کو پکارتی ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلا رب نو پکار لو، نہ گل بنے تو پھر پیر نو پکار لو، پھر فقیر نو، پھر ولی نو پکار لو، جے کوئی نہ لبے پھر علی نو پکار لو۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور دوسری طرف پیغمبر کی بیوی، اولو العزم رسول کی بیوی، تینوں مرتبہ اگر پکارتی ہے، اپنا مقدمہ پیش کرتی ہے تو کائنات کے خالق و مالک و رازق کی طرف پیش کرتی ہے۔ سیدہ پھر اپنے رب کو پکارتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مفلوج کرتے ہیں، وہ پھر منتیں کرتا ہے، سیدہ پھر رب سے درخواست کرتی ہے، رب اسے ٹھیک کرتا ہے، وہ سیدہ کو ہاجرہ کی صورت میں لونڈی گفٹ کر کے وہاں سے روانہ کرتا ہے۔ بڑی مشہور ایک کہانی ہے، حالانکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی۔ غار کے 3 آدمی، ممکن ابھی بھی بچے پڑھتے ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ 3 آدمی قید ہو گئے، موسم خراب ہوا، انہوں نے جس غار میں پناہ لی اس کے آگے پتھر آ گیا۔ اب تینوں بڑے پریشان، کیا کریں، کیسے نکلیں، گھروں کو کیسے جائیں گے، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، لیکن تینوں پکے موحد تھے، پکے ٹھکے توحید کے ماننے والے تھے، لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے تھے۔ کہنے لگے آؤ اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے، کس کے؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 11ویں 12ویں 13ویں والے کو بلا لو، بغداد سے اجمیر سے کہیں کسی کو بلا لو، نہیں، کہ اللہ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال کی اللہ کے سامنے عرضی پیش کی جا سکتی ہے۔ اب کون کرے گا؟ جو کرے گا۔ جو اعمال نیک نہیں کرے گا وہ کیا پیش کرے گا؟ کسی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی تو وہی پیش کرے گا نا۔ کسی نے اپنے ہمسائے کے کام آیا ہوگا تو وہی پیش کرے گا نا۔ کسی نے اچھا سلوک کیا ہوگا
تو وہی پیش کرے گا نا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں البرکہ ما اکابرکم، برکت تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو سفید داڑھی ہیں نا، جنہوں نے بڑے آرام نال آخر ابا تینوں کی پتہ ہے، بڑے آرام نال منڈے آخ چھڑ دے ابا تینوں کی پتہ ہے، ان سفید داڑھیوں ان سفید بالوں سے اللہ بڑا حیا کرتا ہے۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کائنات کا رب واپس نہیں کرتا۔ اور آج کی نوجوان نسل باپ منع کرے، ماں منع کرے تو بڑے آرام نہ کہہ چھڑ دیں ابا تینوں کی پتہ ہو نواں زمانہ آ گیا۔ ارے بھائی، زمانہ جتنا مرضی بدل جائے، انہوں نے یہ بال یوں ہی سفید نہیں کیے، بلکہ زمانے کے شب و روز، زمانے کی مشکلات، ساری زندگی انہوں نے جھیلتے ہوئے ان کو سفید کیا ہے۔ جب تک ان سے مشورہ لے کے، ان کی دعائیں لے کے چلتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو آسان کرتا رہے گا۔ ان کی قدر کرنا سیکھو۔ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ کا، آپ جانتے ہیں بیت اللہ کے خطیب اور امام ہیں۔ میں نے یہ واقعہ پہلے اخباروں میں پڑھا، سوشل میڈیا پہ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ان سے ملاقات کا، تو دل میں بات آئی کہ چلیں وہ واقعہ جو ہم اخباروں میں پڑھتے رہے، آج عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا امام اور خطیب کا اعزاز عطا کیا ہے، ان سے سن لیں۔ میں نے عرض کی کہ ہم یہ واقعہ آپ کے بارے میں پڑھتے رہے، آج آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ پہلے مسکرائے، پھر ان کا چہرہ آپ دیدہ ہو گیا، کہنے لگے میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں مہمان آئے تو عربوں کے رواج کے مطابق میری والدہ نے ایک بڑے تھال میں چاول اور گوشت ان کے سامنے رکھا۔ میں چھوٹا تھا، میں باہر نکلا تو میں نے وہاں سے ریت مٹی اٹھائی اور لا کے ان چاولوں پہ ڈال دی۔ میری ماں کو بڑا غصہ آیا، تو غصے میں میری والدہ کہنے لگیں جا عبد الرحمن اللہ تینوں بیت اللہ دا امام لائے۔ جہاں پر یہ درس اولاد کے لیے ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، وہ ان سے دعائیں لیں۔ یہ چیز نا فرق ہے، ایک ہوں دعا لینی، ایک ہوں دعا کرانی۔ ہم اکثر بندہ نے پتا دعا کرے ہو تو میں پوچھ لیں نہ کو ابا دا ماں زندہ نہیں آہو تو میں منو کیوں آنا پہ، منو کیوں آنا پہ، میں تو ڈیلی 100 بندے واسطے دعا کرنا وا، جنازہ پڑھان جائیے پیچھے منڈا کھلوتا ہے چنگیاں دعاواں کرے ہو، او میرے بھائی میرا ابا نہیں بہت ہویا، تیرا ہے جیڑی دعا تیرے دلوں نکلنی میرے دلوں نہیں نکلنی۔ میرا صاحب تو ڈاکٹر والا ہے، جس طرح ڈاکٹر آپریشن کرتا انہوں کوئی محسوس نہیں ہوتا، میں تو کنے جنازے پڑھا چھڑنا وا۔ خالد صاحب صاحب جیڑی دعا تیرے دلوں نکلنی ہے اور مولوی دے دلوں نہیں نکلنی۔ دعا کرے ہو وہ ابا زندہ ہے اماں زندہ ہے، انہوں نے خدمت کر دلوں پہ دعاواں نکلن گی۔ شیخ صاحب فرمانے لگے میری والدہ کو بڑا غصہ آیا، غصے میں فرمانے لگی جاؤ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ تمہیں بیت اللہ کا امام لگا دے۔ یہاں پر جہاں اولاد کے لیے درس ہے وہیں پر والدین کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ غصہ آ جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے، لیکن غصے میں ایسے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالیے کہ جس سے آپ کی اولاد کا مستقبل تباہ ہو جائے۔ اسی پنجاب دے لوگ ہیں نا، کھلی زبان ہے پنجابی، پتر بھڑا کام کر لے
اور جا مر جا تینوں فلاں فلاں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات دعا یا بد دعا اے زمین تے نہیں رک دی ہے. یہ کنیکشن اللہ دے عرش دے نال یہ اتنے پہنچ جاتی ہے. اس لیے جہاں پر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے عقیدے کے لحاظ سے. کس کے لحاظ سے؟ عقیدے کے لحاظ سے. یہ آپ کا فرض ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ، آپ کا بچہ دھاگا باندھ کے گھر آ جائے، یہ نہیں سمجھنا پتر فیشن کرتا پہ کڑا پا کے آ جائے، تینوں چھڈ نہیں دینا، چل خیر بھئی چھوٹا پھیر کی ہے. یہ عادات پکی ہو جاتی ہیں. میں اپنی آپ کو بات سناتا ہوں. میں چھوٹا تھا تو مجھے بڑا شوق چڑھا کڑا پہننے کا. ان دنوں سعودی گورنمنٹ حاجیوں کو سٹیل کے کڑے دیا کرتی تھی. میرے والد صاحب حج کر کے آئے، میں نے وہ کڑا پہن لیا. جمعے کا دن تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے مولانا محمد حیات محمدی رحمہ اللہ کو. میں مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تو میں نے وہ کڑا پہنا ہوا تھا. جمعے کے بعد میں نے سلام بھیا تھے اے کی پایا ہے. میں کہا ابو آئے نا حج تو. انہوں نے کہا ابا حج کر کے آیا اللہ کی خوشنودی واسطے، ایس واسطے نہیں آیا کہ پتر ان مشرک بن جائے. مجھے سمجھ نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ پتر اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے انج دے دھاگے تے کڑے پان. یہ فیشن کے طور پہ بھی نہ پہنے دیں انہیں. میں پچھلے دنوں لاہور تھا. ایک لڑکے نے اپنے ناخن کالے کیے ہوئے تھے، نیل پالش لگائی ہوئی تھی. لڑکی ہوتی میں صرف نظر کر دیتا. میں بڑا حیران ہوا کہ لڑکا ہے اس نے کیوں یہ کالے رنگ کے جو ہیں نیل پالش لگائی ہے. میں نے پوچھا، پہلے وہ بتائے نا. بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں. کس کے پجاری ہیں؟ شیطان کے. اور یہ پاکستان کی بات ہے، امریکہ کی بات نہیں ہے. اور اس کا نام پتہ کیا تھا؟ عبد الرحمن. مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا. ماں باپ نے توجہ نہیں کی، عقیدہ نہیں سمجھایا، تو بالآخر وہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. آپ کا بیٹا لیٹ گھر آتا ہے، پوچھیں کہ آدھی رات کو کہاں سے آ رہے ہو. اس کی جیب چیک کریں، اس کا موبائل چیک کریں، اس کا منہ سونگیں. آئس کے نشے نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا. اس کے بعد رونے کا فائدہ نہیں ہوگا جب پانی سر سے گزر جائے گا. انہیں عقیدہ پڑھائیں، انہیں صحابہ اکرام کی عظمت کا بتائیں، انہیں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں. اگر آپ کو خود نہیں پتا علماء کی طرف رجوع کریں. علماء نہیں ملتے، اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنان ذمہ داران کی طرف ان کو رجوع کروائیں، ان کو شامل کروائیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں تربیتی نشستیں جاری رہتی ہیں جہاں پہ لا الہ الا اللہ کے معنی، مطالب، مفہوم، عظمت صحابہ، عقیدہ ختم نبوت، اس کے بارے میں اس نوجوان نسل کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ کل کو یہ آپ کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے باعث فخر ہوں، نہ کہ یہ باعث ندامت ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ